السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام اس مبارک پروگرام سلسلے تفسیر قرآن میں ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ دینی پروگرام سے جڑنا اور جوڑنا اور دینی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا ہم لوگوں پر فرض ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہوگی، ہمارا دل نرم ہوگا، ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے۔ جب آدمی دینی تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دینی معلومات اور دینی تعلیمات کے سلسلے سے جوڑا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سبوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور ان کے اوپر ذلت، رسوائی اور مسکنت مار دی گئی، نازل کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایسا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، کئی دنوں سے اور کئی آیتوں سے ہم اور آپ اللہ رب العزت نے جو بنو اسرائیل پر مختلف عظیم نعمتیں فرمائی، ان نعمتوں کا تذکرہ رب العزت کے کلام سے سن رہے ہیں، اور آپ دنگ ہوں گے اور ہم بھی دنگ ہیں، حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر فرمائی، کتنی عظیم اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ان کے اوپر رہے، کتنے پرخطر اور خطرناک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، کیسے کیسے دشوار ترین مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ بنو اسرائیل ہے یا وہ ان کے آل اولاد ہیں کہ جب فرعون نے ان کو دوڑایا، آگے سمندر آیا اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنے مومنوں کے ساتھ تھے اور ان کے پیچھے فرعون اپنے بھاری بھرکم لشکر کے ساتھ تھا۔ آگے جائیں تو سمندر ڈوب کر مر جائیں گے، پیچھے جائیں تو فرعون ایک ایک کو قتل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے حفاظت کی، کیسے ان کو بچایا۔ سمندر پر ایک لاٹھی مار دی گئی تو پھٹ گیا، بہت بڑا راستہ بن گیا، سب لوگ نکل گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا کر کے رکھا تھا،
ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر کے رکھا تھا، اور ایسے سخت کام ان سے لیتا تھا، اور ایسی مصیبتوں میں ان کو تکلیفوں میں رکھ رکھا تھا کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے دل دہل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس ظالم سے ان کو نجات دلائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ضرورت پڑی پانی کی تو پتھر سے پانی نکالا، جب انہیں ضرورت پڑی کھانے کی تو آسمان سے کھانا نازل فرمایا، جب انہیں ضرورت پڑی سائے کی تو بادلوں کا سایہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت کا شکرگزار بندہ بننے کے بجائے یہ ہٹ دھرم اور ناشکرہ بنتے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور اللہ رب العزت کے ناشکری کی، جبکہ انہیں اللہ رب العزت کے شکر گزاری میں ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ آیتوں میں کیا ہے۔ اب اس حصے میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب ان کی ناشکری اس طریقے سے ہوتی رہی، بڑھتی رہی، ان کا ظلم چلتا رہا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ ذلت، رسوائی اور مسکینی اور مسکنت ان پر نازل کر دی گئی، ان پر مار دی گئی، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فضلناکم علی العالمین، سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی شرکشی، ان کی طغیانی کی وجہ سے ان کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور ایسا غضب اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمایا اور ایسی لعنت ان پر بھیجی کہ ان کو مغضوب علیہم بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسی صورت نازل فرمائی اور ساری امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کی تلاوت کی جائے، اور جس میں مومن ان پر جو غضب نازل ہوا اس غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آپ پڑھیے تفسیر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو آپ کو پتہ چلے گا مغضوب علیہم سے مراد یہی یہود ہے۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ کہاں اللہ رب العزت ایک سے ایک عظیم نعمتیں ان پر نازل کر رہا تھا، ایک سے ایک کرامات، ایک سے ایک معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نازل فرما رہا تھا، ایک سے ایک ان کے مطالبات پورا کر رہا تھا، ایک سے ایک ان کی ضروریات پوری کر رہا تھا، ان کی گزر بسر کے جو ہے وسائل، ان کی زندگی کے وسائل، ان کے جینے کے راستے سب اللہ تعالیٰ آسان فرما رہا تھا۔ لیکن یہ شرکشی کرتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پر غضب نازل کر دیا، اور ایسا غضب کہ پوری امت ان پر نازل کیے گئے غضب سے ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے کہ اس غضب سے بچا لے، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا لے، اس طریقے پر ہم کو مت چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا، ذلت اور رسوائی ان پر تھوپی گئی، مسکنت اور مسکینی ان پر ڈال دی گئی، لیکن یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کے نبیوں کے قاتل ہے، یہ ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ کتنے انبیاء کو ان یہودیوں نے قتل کیا، اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، تو حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نافرمانی، طغیانی اور سرکشی کرنے والے تھے، اللہ کی آیتوں کے منکر تھے، اور اللہ رب العزت کی آیتوں کے خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔
اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے تھے، اس لیے ان پر یہ ذلت اور مسکنت، رسوائی اور جو ہے مسکینی اور نازل کی گئی، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ یہ سبب ہے میرے بھائی، ہم سب کو یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر غضب نازل فرمایا جن چیزوں کی وجہ سے اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں، ہم بھی اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگے، اللہ کی آیتوں کو پس پش ڈالنے لگے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ رب العزت کی شریعت کی دھجیاں اڑانے لگے، شریعت اسلامیہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگے، تو کیا ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر اس رب نے ان کو فضلناکم علی العالمین کہا تھا، وفضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، سب سے افضل امت کہا ہے، تو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس فضیلت کو کھویا، تو اگر ہم اعمال میں حد سے تجاوز کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ کی آیات کی دھجیاں اڑائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خیر امت کے بجائے شر امت ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو سبب ہے اور جو وجہ ہے میرے بھائیوں بہت اہم ہے، کس سبب سے کسی پر کون سا عذاب آ رہا ہے، کس سبب سے کون اللہ کے کس جو ہے کیا نام ہے قہر کا مستحق ہو رہا ہے، وہ سب ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جو اسباب ان کے اندر پائے گئے، اگر ہمارے اندر یہ اسباب پائے جائیں گے تو کیا ہم اللہ کے غضب کے مستحق نہیں ہوں گے؟ کیا ہم ذلت اور رسوائی کے مستحق نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی، اور اللہ تعالیٰ کا ان آیتوں میں ان کے تذکرہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ عبرت حاصل کریں اور ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، تو یہ توحید اور ایمان کی بنیاد پر بنایا ہے۔ ہمیں خیر امت بنایا ہے تو لوگوں کو خیر بتانے اور شر سے روکنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں ادا کریں گے تو ہم جو ہے خسارے میں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ شریعت کی طرف آئیں، اور شریعت میں ہی عزت ہے، دین میں ہی سربلندی ہے، دین میں ہی جو ہے تکریم ہے، توقیر ہے، اور شریعت کی مخالفت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مہما نبتغی العزت فی غیرہ اذلنا اللہ۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعہ۔ جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں، وہ مغربی تہذیب ہو، وہ کوئی مذہب ہو، وہ کوئی اور تہذیب ہو، وہ کسی بھی نام سے ہو، اگر ہم وہاں عزت تلاشنے جائیں گے اللہ ہم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے حدیث میں فرمایا، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہ آ جاؤ۔ تو یہاں پر بنو اسرائیل پر کیے گئے نعمتوں کا سلسلہ مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کے ذریعے سے ہم کو نصیحت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔